الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پس پوچھ لیا کرو، سوال کیا کرو اہل ذکر، اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو. اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَقُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیں کہ صاحبان علم اور غیر علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، کیا اندھیرے اور روشنیاں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طرح روشنی اور اندھیرا آپس میں متضاد ہیں اور ان میں بالکل اپوزٹ جتنا فرق ہے، صاحبان علم اور غیر علم میں اتنا فرق ہے. علم حاصل کرنا ہر کسی کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اور خصوصیت کے ساتھ جو کام ہم کریں، جو بھی کام کریں، اس کام کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے فرض عین ہے. اگر نماز ادا کرتے ہیں تو نماز کے تمام مسائل کا ہمیں علم ہونا بہت لازمی اور ضروری ہے. اگر ہم کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو اس تجارت کے مسائل کا علم ہونا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہمیں علم ہو کہ آنے والا روپیہ پیسہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے. اور اسی طرح اگر زکوٰۃ کا معاملہ ہے، مالدار ہیں، تو زکوٰۃ کے مسائل کا علم ہونا بہت لازمی اور ضروری ہے کہ کب، کس ٹائم، کتنی اور کس مال پر کس وقت زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اور کس کو زکوٰۃ دینی ہے. یہ سارے مسائل صاحبان استطاعت پر کہ جن پر زکوٰۃ لازم ہو، جو مالدار ہیں، ان کا اس ان مسائل کو جاننا ضروری ہے. اسی طرح جو حج کے لیے جانا چاہتے ہو اور صاحب استطاعت ہو اور حج ان پر لازم ہو، ضروری ہو، تو ان کے لیے حج کے مسائل کا لازمی سیکھنا اور بہت ضروری ہے کہ اتنی خطیر رقم لگا کر، محنت کر کے، مشقت کر کے، برداشت کرتے ہوئے وہ اتنا عظیم فریضہ ادا کریں، اور بغیر علم کے اگر ادا کریں تو انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ کسی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ان کا پورا فریضہ جو ہے وہ رہ جائے، ساقط ہو جائے. تو اگر علم ہوگا تو پھر شریعت پاک نے ہمارے لیے بہت ساری گنجائش رکھی ہیں، تو پھر بندہ اپنے علم سے ان گنجائش کو استعمال کرتے ہوئے اپنے فریضہ کو بچا سکتا ہے. اور اگر علم ہی نہیں ہوگا تو پھر اللہ ہی مالک ہے. لہذا اب قربانی کے مسائل ہیں. قربانی اسی طرح صاحب استطاعت پر لازم ہے، واجب ہے. تو قربانی کے مسائل بھی ہمارے لیے سیکھنا، سمجھنا لازم ہے. صحیح بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام
کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز میں خوبی کرنا لکھ دیا ہے، تو لہذا قتل کرو تو اس میں بھی خوبی کا لحاظ رکھو، یعنی بے سبب کسی کو ایذا مت دو، اور ذبح کرو تو ذبح میں بھی خوبی اور اپنی چھری کو تیز کر لے اور ذبیحہ کو نقصان تکلیف نہ پہنچائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت الشیطان سے ممانعت فرمائی، یہ وہ ذبیحہ ہے کہ جس کی کھال کاٹی جائے اور رگیں نہ کاٹی جائیں اور چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ مر جائے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور کو ایسے ذبح کرنے سے منع فرمایا کہ اسے جب وہ رگیں اس کی نہ کاٹی جائیں اور اس کی کھال اتارنی شروع کر دی جائے، تو اس طرح تکلیف دینے سے اگر وہ جانور مر جائے تو وہ مردار ہے، وہ حلال نہیں ہے، اور اس طرح کرنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم شریف میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر لعنت کی جس نے ذی روح کو نقصان پہنچایا، نشانہ بنایا۔ ہمارے شریعت کے اندر مسئلہ پہلا ہے کہ گلے میں چند رگیں ہیں، ان کے کاٹنے کو ذبح کہتے ہیں، اور اس جانور کو جس کی وہ رگیں کاٹی جائیں اس کو ذبیحہ کہتے ہیں۔ بعض جگہ جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں، بعض نہیں۔ جو شرعاً ذبح نہیں کیے جا سکتے ان میں یہ دو مچھلی اور ٹڈی بغیر ذبح حلال ہے، یعنی مچھلی جو ہے وہ ذبح نہیں کی جاتی، یہ مردار ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری جگہ پر حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے مردار جانوروں میں سے دو جانور میں نے تم پر حلال کر دیے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے مردار جانوروں میں سے دو جانور میں نے تم پر حلال کر دیے ہیں، جن میں سے ایک مچھلی اور ایک یہ ٹڈی۔ فرمایا کہ یہ حلال ہیں۔ مچھلی کی تکبیر نہیں کی جاتی، مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ مچھلی کو جب آپ پانی سے نکالتے ہیں تو پانی میں سے نکلتے ہوئے ہی وہ مر جاتی ہے، لہذا اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ حلال فرمایا ہے۔ عوام میں یہ مشہور ہے کہ اونٹ کو 3 جگہ ذبح کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے اور یوں کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ بلا فائدہ ایذا دینا لازم آتا ہے۔ جو رگیں ذبح میں کاٹی جاتی ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلی حلقوم، یہ وہ ہے جس میں سانس آتی جاتی ہے۔ دوسری کا نام ہے مری، اس سے کھانا پانی اترتا ہے۔ ان دونوں کے اگل بغل اور 2 رگیں ہیں جن میں خون کی جو ہے وہ روانی ہے، ان کو ودجین کہتے ہیں۔ ان 4 رگوں کا کاٹنا ہی ذبح کہلاتا ہے۔ یہ جو 4 رگیں آپس میں بالکل ملی ہوئی ہیں، ان 4 رگوں کو کاٹنے سے جانور ذبح ہو جاتا ہے۔ جب یہ 4 رگیں کٹ جائیں سانس کی اور خوراک کی، جب یہ رگیں کٹ جاتی ہیں تو پھر جانور کو ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے کہ جب یہ 4 رگیں کٹ جائیں تو بعض لوگ ان 4 رگوں کے
کے کٹ جانے کے بعد پھر وہ گردن مروڑنے کا اور منکا توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جانور جلدی اس کی جان نکلے. ایسا کرنے سے عمل جو ہے وہ مکروہ عمل ہے، اور اس طرح کرنے سے جانور بھی مکروہ ہو جاتا ہے، جانور کا گوشت بھی مکروہ ہو جاتا ہے. کیوں کہ اس طرح جب وہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے، تو تکلیف دینے سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. تو جب آپ جانور کو لٹائیں گے، جانور کو لٹا کر اچھی طرح سے چھری تیز کر کے اس پر جب تکبیر کہیں گے، تکبیر کرنے کے بعد جب یہ حلق کے درمیان تک چھری چلی جاتی ہے تو اس کے اندر ایک سوراخ ہے جس میں چھری کی نوک کے ذریعے سے اسے مزید تکلیف دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اسے کاٹنے کی کوشش کی جاتی ہے. ان کو بھی کاٹا جائے گا، تب تک تھوڑی دیر انتظار کیا جائے گا کہ جانور تھوڑا سا ٹھنڈا پڑ جائے، خون اچھی طرح سے نکل جائے اور آسانی کے ساتھ اس کی روح جو ہے وہ قبض ہو جائے، جان نکل جائے. جب جان نکل جائے، جانور پوری طرح سے ٹھنڈا پڑ جائے، تو اس طرح سے پھر اس کے بعد آپ اس کا جو ہے وہ منکا بھی توڑیں گے اور اس کے جو وہ باقی اعضاء بھی جو وہ اس کے پارٹس حصے کریں گے. اسی طرح اگر جانور کی تکبیر کی ہے تو جانور کی تکبیر کرنے کے بعد ابھی جانور کی جان نکل رہی ہے. بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے جان نکل رہی ہے، ابھی صحیح طریقہ سے جان نہیں نکلی تو دوسری جگہ سے اس کے جو وہ پاؤں وغیرہ وہ کاٹنے شروع کر دیے جاتے ہیں. تو ایسا کرنا بھی مکروہ ہے. لازمی امر یہ ہے کہ پوری طریقے کے ساتھ جانور جو وہ ٹھنڈا ہو جائے. پورا حلقوم ذبح کی جگہ ہے، یعنی اس کے اعلیٰ اوسط اسفل، اوپر نیچے اور درمیان، یہ تینوں جگہ جس جگہ میں ذبح کیا جائے جانور حلال ہوگا. آج کل جو کہ چمڑے کا نرخ زیادہ ہے اور یہ وزن یا ناپ سے فروخت ہوتا ہے، اس لیے قصاب اس کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح چمڑے کی مقدار بڑھ جائے، اور اس کے لیے یہ ترکیب کرتے ہیں کہ بہت اوپر سے ذبح کرتے ہیں. اور اس صورت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ذبح فوق العقدہ ہو جائے، کہ جہاں سے ذبح کرنا ہے وہاں سے نہ ذبح ہو، وہ جانور اوپر سے ذبح ہو جائے. اور اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ جانور حلال ہوگا یا نہیں. اگر جانور ان رگوں سے آپ اسے ذبح کریں گے تب جانور حلال ہوگا، اگر اس سے اوپر یا نیچے کریں گے تو علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ جانور جب وہ حلال ہوگا یا نہیں. اس باب میں قول فیصل یہ ہے، یعنی فیصلہ کن ارشاد یہ ہے کہ ذبح فوق العقدہ میں اگر 3 رگیں کٹ جائیں تو جانور حلال ہے، ورنہ نہیں. در مختار کا یہ مسئلہ ہے، بتاتے ہیں کہ اگر تو فوق العقدہ یہ جو 3 رگیں ہیں جو بالکل یہ سانس کی جہاں پر یہ لگے ہیں، ان کے اوپر سے اگر کاٹا گیا اور وہ رگیں اگر نہیں کٹی تو جانور کا خون بہنے کی وجہ سے اس کی جان تو پھر بھی نکل جائے گی. مگر علماء فرماتے ہیں کہ جو جانور کے ذبح کرنے کی جو جگہ ہے وہاں سے اگر نہیں کاٹا اور اوپر سے کاٹا ہے تو وہ جانور حلال ہی نہیں رہے گا. لہذا جس جگہ سے حکم ہے وہاں سے ہی ذبح کرنا لازم ہے. علماء کا یہ اختلاف اور لوگوں کے کٹنے میں احتمال دیکھتے ہوئے احتیاط بہت ضروری ہے کہ یہ معاملہ علت اور حرمت کا ہے، حلال اور حرام ہونے کا معاملہ ہے، اور ایسے مقام پر بہت احتیاط لازمی ہوتی ہے. ذبح کی 4 رگوں میں سے 3 کا کٹ جانا کافی ہے، یعنی اس صورت میں بھی جانور حلال ہو جائے گا کہ اکثر کے لیے وہی حکم ہے جو کل کے لیے ہے. اور اگر 4 میں سے ہر ایک کا اکثر حصہ کٹ جائے گا جب بھی جانور حلال ہو جائے گا. اور اگر آدھی آدھی ہر رگ کٹ گئی اور آدھی باقی ہے تو جانور حلال نہیں ہے. اس لیے تمام رگوں کا اکثر حصہ کٹنا لازمی ہے. ذبح سے جانور حلال ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں. ذبح سے جانور حلال ہونے کے لیے اس کی چند شرطیں ہیں. سب سے پہلی، ذبح کرنے والا عاقل ہو، مجنون یا اتنا چھوٹا بچہ جو بے عقل ہو، ان کا ذبح جائز نہیں ہے. اگر وہ مجنون، بے سمجھ اور چھوٹا بچہ اگر ذبح کرے تو اس کا ذبح جائز نہیں.
اور اگر چھوٹا بچہ ذبح کو سمجھتا ہو اور اس پر قدرت رکھتا ہو تو اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ نمبر 2، ذبح کرنے والا مسلمان ہو، کتابی، مشرک اور مرتد کا ذبیحہ حرام اور مردار ہے۔ اگر یہ جانور کو ذبح بھی کریں گے تو ان کا ذبح کیا ہوا جانور جو ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ یہ قربانی کے مسائل میں سے تو ایک مسئلہ ہے، لیکن فقط قربانی کا مسئلہ نہیں ہے یہ عام روٹین میں جو ہم گوشت کھاتے ہیں یہ وہ مسئلہ بھی ہے کہ ہم غیر مسلموں سے جانور جو گوشت خرید کر لاتے ہیں، انہوں نے جو جانور ذبح کیا ہوتا ہے ان کا ذبیحہ تو حلال ہی نہیں ہے، لیکن ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ جس سے گوشت خرید رہے ہیں، جس بندے نے یہ ذبح کیا ہے جانور، قربانی کے علاوہ عام دنوں میں جس نے جانور ذبح کیا ہے، اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس کا تو ذریعہ ہی حلال نہیں ہے، اور اس نے جس جانور کو قربانی کی ہے یا جس جانور کو ذبح کیا ہے اس کا ذبیحہ تو مردار ہے۔ تو مردار اگر ہم غیر مسلم سے خرید کر لائیں گے تو وہ جائز ہے۔ اس لیے عام روٹین کے اندر بھی جب ہم گوشت خریدیں تو گوشت خریدنے وقت کم از کم یہ لازمی دیکھنا چاہیے کہ یہ جس سے گوشت خرید رہے ہیں کم از کم یہ مسلمان ہے۔ مسلمان سے خریدیں گے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے، ورنہ وہ اگر اس نے جب وہ مرغی ذبح کی ہے تو وہ بھی حرام ہے، اگر اس نے چھوٹا یا کوئی بڑا جانور ذبح کیا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ اور کتابی کا ذبیحہ اس وقت حلال سمجھا جائے گا جب مسلمان کے سامنے ذبح کیا ہو اور یہ معلوم ہو کہ اللہ کا نام لے کر تکبیر کہہ کر ذبح کیا ہے، اور اگر ذبح کے وقت اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کا نام لیا اور مسلمان کے علم میں یہ بات ہے تو جانور حرام ہے۔ اور اگر مسلمان کے سامنے اس نے ذبح نہیں کیا اور معلوم نہیں کہ کیا پڑھ کر ذبح کیا تو اس وقت معاملہ یہ ہوگا کہ زیادہ تر دیکھا جائے گا گمان غالب کیا ہے کہ اگر اس کے سامنے جو ہے وہ تکبیر پڑھی جاتی ہے اور عام روٹین میں یہ تکبیر پڑھ کے ذبح کرتا ہے تو پھر تو حلال تصور کیا جائے گا، اور اگر غالب گمان یہ ہو کہ نہیں اس بندے نے تکبیر نہیں پڑھی ہوگی، بندے کا اپنا دل جب شک میں پڑ گیا تو وہ ذبیحہ مشکوک ہو جائے گا، پھر وہ حرام ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل کے نام کے ساتھ ذبح کرنا، ذبح کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام ذکر کر کے جانور حلال ہو جائے گا۔ یہی ضروری نہیں کہ لفظ اللہ ہی زبان سے کہے، تنہا نام ہی ذکر کرے یا نام کے ساتھ صفت بھی ذکر کرے، دونوں صورتوں میں جانور حلال ہو جاتا ہے۔ مثلا اللہ اکبر، اللہ اعظم، اللہ اجل، اللہ الرحمن، اللہ الرحیم، یا صرف اللہ یا الرحمن یا الرحیم کہیں۔ اسی طرح سبحان اللہ یا الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ اس پڑھنے سے بھی جانور حلال ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل کا نام عربی کے ساتھ دوسری زبان میں لیا جب بھی جانور حلال ہو جائے گا۔ خود ذبح کرنے والا اللہ عز و جل کا نام اپنی زبان سے کہے، اگر یہ خود خاموش رہا، دوسروں نے نام لیا اور اسے یاد بھی تھا، بھولا نہیں تھا، اسے یاد بھی تھا، مگر اس نے اپنی زبان سے نام اللہ تعالیٰ کا نہیں لیا، تب جانور حرام ہو جائے گا۔ ذبح کرنے والے نے تکبیر نہیں پڑھی، یہ خاموش رہا، دوسرے سارے بھی تکبیریں پڑھتے رہیں گے اور اسے یاد بھی رہا کہ میں تکبیر پڑھوں، لہذا اگر اس نے تکبیر نہیں پڑھی تو اس کا تکبیر نہ پڑھنا جانور کو حرام کر دے گا۔ نام الہی لینے سے ذبح پر نام لینا مقصود ہو، اور اگر یعنی کہ جو آپ جانور ذبح کر رہے ہیں اس پر تکبیر پڑھنے سے جانور پر نام لینا وہ مقصود ہو، اور اگر کسی دوسرے مقصد کے لیے بسم اللہ پڑھی اور ساتھ لگے ذبح کر دیا اور اس پر بسم اللہ پڑھنا مقصود نہیں تو جانور حلال نہیں ہوا۔ مثلا اس نے بسم اللہ اللہ اکبر تو کہا ہے مگر اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں بسم اللہ اللہ اکبر جانور ذبح کرنے کے لیے کہوں، اس نے ویسے ہی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے ساتھ اس نے کہا لگے تو اب جانور بھی ذبح کر دوں، تو اب ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔
مثلا چھینک آئی اور اس پر اس نے الحمدللہ کہا اور جانور ذبح کر دیا، اس پر نام الہی ذکر کرنا مقصود نہ تھا بلکہ چھینک پر تھا، تو ایسی صورت میں جانور حلال نہیں ہوا۔ ذبح کے وقت غیر خدا کا نام نہ لے، ذبح کے وقت غیر خدا کا نام ہرگز نہ لے، جبکہ ہمارے نزدیک تو یہاں تک ہے کہ ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کائنات میں سب سے افضل ترین ذات جناب رسالت مآب علیہ السلام ہیں، تو حضور علیہ السلام کا اسم گرامی اگرچہ قابل قدر ہے مگر ذبح کے وقت یہ نام استعمال نہیں کیا جا سکتا، اگر کیا گیا تو ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کا نام اسم گرامی کے ساتھ اگر ذبیحہ حرام ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے اسماء تو کسی درجے میں بھی نہیں، تو اس لیے جانور ذبح کرتے وقت تکبیر پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا تکبیر کرنے والے کے لیے بہت لازمی اور ضروری ہے، جس کے ساتھ ہی جانور حلال ہوتا ہے۔